اللہ کرے کہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے اور ہمارا جو ٹوٹا ہوا ایک تعلق ہے رب اور بندے کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جوڑ دے. یہ خواہش ہے، تو یہی تمنا ہے. میرے دوستو آج میں نے 2-4 باتیں کرنی ہیں. ایک بات یہ بات کرنی ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیا توحید بغیر نبی کے حاصل ہو سکتا ہے؟ نبوت کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے کہ نبی اللہ کی معرفت کے لیے کیوں ضروری ہے؟ ایک بات یہ کرنی ہے. دوسری بات یہ کرنی ہے کہ میلاد شریف ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہر چیز کا کوئی ریزن ہوتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم کیوں مناتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ میلاد منانے سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے. یہ 3 باتوں پر میں نے ایک بات کر کے بس بات ختم کی. نمبر 1، نبی کی ضرورت. دنیا میں کسی چیز کو بھی پہچاننے کے لیے، کسی چیز کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کریم نے مختلف ریسورسز عطا کیے. کیا عطا کیے؟ مختلف ریسورسز عطا کیے، ذرائع عطا کیے. ان ذرائع سے وہ کام ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ چیز میٹھا ہے یا کڑوا ہے. اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے نا، لیکن آپ کان کے ساتھ لگا لیں کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے. کان تجھے انفارمیشن نہیں دے گا. آپ زبان ناک کے ساتھ لگائیں، ناک بھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ یہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے، کیونکہ ناک کے ساتھ ریسورسز نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ تھوڑا سا زبان کے اوپر رکھیں گے. اس میں جتنے بھی ذائقے ہوں گے یہ آپ کے دماغ کو انفارمیشن دے دے گا کہ کڑوا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، مٹیالہ بھی ہے. یہ میٹھا چکھنے کا، ذائقہ چکھنے کا ریسورس وہ ناک کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، وہ کان کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، وہ کسی دیگر اعضاء کے ذریعے نہیں ہو سکتا، وہ صرف زبان کے ذریعے سے ہو سکتا. اس کا ریسورس زبان. اب آپ نے سننا کہ آواز مؤنث کا ہے، مذکر کا ہے، جانور کا ہے، کس چیز کی سو آواز ہے. اب اس آواز کی معرفت کے لیے آپ زبان کو متوجہ کریں، آپ ناک کو متوجہ کریں. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے. اس کی ریسورسز اللہ نے کانوں کو بنایا ہے. آپ کو کان یہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ آواز گدے کا ہے، آواز بکری کا ہے، آواز انسان کا ہے، مؤنث کا ہے، مذکر کا ہے. اب آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہے، مشاہدہ کرنا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ گورا ہے، چٹا ہے، پیلا ہے، سبز ہے، کس رنگ کی چیز ہے. تو وہ زبان نہیں بتا سکتی، وہ کان نہیں بتا سکتے. اس کے ریسورسز کو اللہ نے آنکھوں کو بنایا ہے. آنکھ آپ کو بتائے گی کہ رنگ کیسا ہے، ذائقہ بتائے گی زبان، رنگ بتائے گا آپ کو آنکھ، آواز کی نوعیت بتائے گی کان. اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اس کی خوشبو کیسی ہے، گندی خوشبو ہے، اچھی خوشبو ہے، تو پھر کان، آنکھ، زبان کہتے ہیں نہیں ایسا لگا. یہ آپ کو ناک انفارمیشن دیتا ہے کہ خوشبو کس قسم کی. معلوم یہ
ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کسی چیز کی معرفت کے لیے خواص خمس عطا کی ہے. کیا عطا کیے ہیں؟ یہ بولتے ہیں خواص خمسہ. 5 خواص ہیں، ان کے ذریعے ہم چیزوں کی معرفت حاصل کرتے ہیں. اب اس میں وہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے اور وہ عقل ہے. اگر یہ سارے چیزیں کام کریں اور یہ کام نہ کریں تو پھر بھی پتہ نہیں چلتا. یہ انفارمیشن دیتے ہیں اس کو، پھر معرفت یہ کرتا ہے. اب اس میں ایک چھٹی چیز بھی آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں چھٹی حص. یار میری چھٹی حص کے آپ لوگ کہتے ہیں وہ آنکھ بھی نہیں کرتی، ناک بھی نہیں کرتا، عقل بھی نہیں کرتی، چھٹی سے کہہ رہی تو کچھ ایسا ہو رہا ہے. یہ چھٹی حص بھی ایک ہے. اب یہ چھٹی حص بھی کام کرتی ہے، لیکن جب بات آ جاتی ہے اللہ کی پہچان تو زبان کہتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں، کیونکہ میں چکھ نہیں سکتا. اللہ چکھنے سے پاک. بات سننے سے آتی تو اللہ کہتی کہ میں بھی معرفت نہیں دے سکتا. اللہ سننے سے پاک. کان کہتے ہیں کہ سن لیں، یہ کہتے ہیں نہیں، ہم اللہ کو سن بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ میرے سننے سے بھی پاک. عقل کہتی ہے کہ تو خیال میں تو آ سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان ہے. سبحان اللہ. تو خیال میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. عقل بھی بے بس، چھٹی حص بھی بے بس، آنکھ بھی بے بس، ناک بھی بے بس. جب سب کچھ بے بس ہو جاتا ہے تو نبوت ہاتھ پکڑ لیتا ہے. نبوت کہتا ہے کہ یہ کام میرا ہے، نہ رب قرآن محسوس کر سکتی ہے. یہ ساری چیزیں بے بس ہیں. جب ساری چیزیں بے بس ہو جاتی ہیں تو نبوت میدان میں آ جاتی ہے. اور نبوت کہتی کہ میں تمہیں رب کی معرفت عطا کروں، میں تمہیں رب کی معرفت عطا. اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف عہدہ نبوت ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ بات کافروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ بات کس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ مشرکین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میرے آقا نے ایک طریقہ نکالا. وہ طریقہ میرے آقا نے یہ نکالا کہ جب میرے آقا پہ نبوت آ گئی اور اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ میری معرفت لوگوں کو بتاؤ، وہ جٹیل جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، بدھو لوگ، گاؤں کے لوگ، وہ کہیں بڑی بڑی باتیں جانتے تھے. میرے آقا نے کہا کہ ان کو ایک مثال سے سمجھا. کیا کرتا ہوں کچھ آواز ہوتا مجھے پتہ چلے کہ سمجھ بھی آ رہی ہے کیونکہ ہمارے مولوی والی تجربہ بھی میں نے سمجھانا ہے کہ ان کو ایسے ایک مثال سے سمجھایا جائے تاکہ ان کی بات میں یہ بات عقل میں آ جائے کہ اللہ کی معرفت اگر ذریعہ ہے تو نبی ہے. ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. میرے آقا نے کیا کیا؟ صبح صبح اٹھے مکے میں اور وہاں ایک پہاڑی تھی، اونچی پہاڑی تھی. میرے آقا اس پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے اور آواز دیا یا سوال خیر. یہ وہاں دستور تھا کہ اس پہاڑی پہ آواز کرتے سارے مکے والے دوڑ دوڑ کے آ جاتے. میرے آقا نے اس پہاڑی پہ آواز لگایا، سارے مکے والے آ گئے. ابو لہب بھی آ گیا، عتبہ بھی آ گیا، حشام بھی آ گیا، عمر ابن حشام ابو جہل بھی آ گیا. سارے بڑے وڈیرے سارے ادھر جمع ہو گئے اور میرے آقا اوپر کھڑے ہیں. اور میرے آقا ان کو فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کچھ لوگ تم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں
اس پہاڑ کے پیچھے تم پر کچھ قبیلہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان جاؤ گے؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ تو آمین. اس وقت تو رسول اللہ اے محمد تو جھوٹا شخص نہیں ہے، تو امین اور صادق ہے، ہم مانیں گے کہ واقعی ہم پر حملہ کرنے والا ہے. اب حضور ان کے ذہن پہ ایک اپیل کروا رہے ہیں. اپیل کیا کروا رہے ہیں؟ اب عمران بھائی سب کے اوپر کھڑا ہو جائے اور ہمیں کہہ دیں کہ یار کچھ لوگ ہمیں آور ہونے والے ہیں، ہم اس کی بات کیوں مانیں گے کہ یہ ہم سے اونچا ہے، ہم سے اس کو وہ سیٹ بھی نظر آ رہی ہے اور یہ سیٹ بھی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو دونوں اطراف نظر آ رہے ہیں. علی صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو دونوں اطراف نظر آ رہے ہیں تو ہم یقین کریں گے کہ واقعی اس کو بیک سیٹ پہ نظر آ رہے ہیں، ہمیں تو بیک سیٹ پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہم سے اونچا پہاڑی پہ کھڑا ہے، تجھے پہاڑ کے پیچھے نظر آ رہا ہے، ہم پہاڑی کے اس سیٹ پہ کھڑے ہیں، ہم مانیں گے کہ ہم حملہ اور ہونے والا. تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میری قوم، اگر میں ظاہری طور پر تم سے اونچا ہو گیا تو تم میری بات مانتے ہو. اللہ نے مجھے نبوت کی ڈھیر میں کھڑا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے مجھے انا بشر مثلکم الا یوحا، میں عدم الوہیت کے لیے کہ تم بھی اللہ نہیں ہو میں بھی اللہ نہیں ہوں، اس ناصر سے تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں، الا یوحا، اور مجھے اللہ نے وہی کے پہاڑ میں بیٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اللہ نے وہی کے پہاڑ میں کھڑا کر دیا. میں کہتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ. ان کو اپیل کر دی کہ جو تم سے ظاہری طور پر اونچا ہو جائے، ان کو دونوں اطراف نظر آئے، تم ان کی بات تو مانتے ہو، تو جو نبوت کے ڈیری پہ کھڑا ہو جائے تو تم اس کی بات نہیں مانو گے. اے میرے دوستو، نبوت کی مثال سمجھائی میرے آقا کہ نبی بندوں سے اونچا ہوتا ہے. اس کی مثال حرف مشدد کی طرح ہوتی ہے، دو حرفوں کو ملاتا ہے، دو لفظوں کو جوڑتا ہے، کہتے ہیں میں تم میں بھی شامل ہوں، میں اللہ کے ساتھ بھی شامل ہوں. تمہارا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے، اللہ سے جوڑنے کے لیے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبوت ضروری ہے اللہ کے عرفان میں، اللہ کے عرفان میں نبوت ضروری ہے. وہ کسی نے کہا چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر، اور خدا کو پا سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر. کہ خدا کی معرفت نبی کے لیے ضروری ہے. ایک بات یہ ہو کہ نبوت اللہ کی معرفت کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی اللہ کو بغیر نبی کے مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہے گا قل هو اللہ احد، میرے مصطفیٰ درمیان میں بطل قل گواہ ہے، اللہ احد نہیں، قل هو اللہ احد. اے میرے محبوب، میں قادر ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں ان اللہ کل شیء قدیر ہوں. چاہوں تو درختوں سے بات کروا دوں کہ کہہ دو کہ اللہ ہے، چاہوں تو پتھروں سے کروا دوں کہ اللہ ہے، چاہوں تو ابابیل سے کروا دوں کہ اللہ ہے. اور اے رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میری توحید کا اعلان کرے گا تو مدینے والا ہے. سبحان اللہ مدینے والی. اگر قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے نبوت کا ہونا ضروری ہے. اب جب اللہ کی نبوت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے نبوت ضروری ہے، اب ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ یہی سب ہے.
یہی سب یہی انسان اشرف المخلوقات ہے. پتھر، درخت، ستارے، آسمان، فلکیات، یہ سارے تیرے لیے بنائے گئے. کھیتیاں سب سبز ہیں تیری غذا کے واسطے. سب جہاں ہے تیرے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ انسان کوئی پتھروں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی درختوں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی چاند کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی بندر کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی جانوروں کو سجدہ کر رہا ہے انسان سجدے جانوروں کو کر رہا ہے. ارے میرے مصطفیٰ آئے تو اس نے کیا کیا؟ ان سروں کو پتھروں سے ہٹا کر رب کریم کے سامنے دیا. ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے سروں کو غیروں سے ہٹا کر رب کے سامنے دیا. یہ میلاد یوم تشکر ہے. ہم شکر کرتے ہیں رب کا کہ اے ربا تیرا شکر ہے کہ تو نے مصطفیٰ بھیج کر ہمیں ربول چکا تھا. وہ کعبہ جو توحید کا مرکز ہے، ہم نے 360 بت رکھ لیے تھے وہاں. تیرا مصطفیٰ آیا ہمیں بتوں سے نجات دے کر تیرا توحید پرستار بنا دیا. اے اللہ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے محبوب بھیج کر ہمیں غیروں سے ہٹا کر پھر تیری ذات کے ساتھ جوڑ دیا. ہم تو میلاد اس لیے مناتے ہیں. یہ یوم تشکر ہے، یہ سالگرہ نہیں ہے. جس طرح ہم بچوں کو سالگرہ ہے، میلاد النبی سالگرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سالگرہ یہ اور چیز ہے. یہ سالگرہ نہیں، یہ رب کے انعامات کے شکر کے طور پر کہ اے ربا تو نے اپنی اطاعت کے لیے، اپنی توحید کے لیے، اپنی معرفت کے لیے مصطفیٰ کو بھیج کر ہمیں غیروں سے ہٹا دیا اور اپنا پرستار بنا دیا. اس بات سے رب کا انعام ہم تیرا شکر. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ میلاد کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے. ایک شخص میرے آقا کے پاس آیا، فرمایا اے آقا آپ کو میں اپنی دور جاہلیت کے ایک واقعہ نہ سناؤں، ایک واقعہ نہ سناؤں. اس نے کہا کہ سناؤ. فرمایا یا رسول اللہ، اپنے سفر پہ چلا گیا. اب سفر سے میں واپس 3 سال بعد آیا، 4 سال بعد آیا تو میں نے گھر میں دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی جوتے پڑے ہوئے کسی لڑکی کے. میں نے کہا کہ جوتے کس کے ہیں؟ میری بیوی مجھ سے ڈر رہی تھی، مجھ سے بیٹی کو چھپایا ہوا تھا. کہتے کہ تو سفر پہ چلا گیا تھا. اب بڑی خوبصورت بیٹی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی ہے، بڑی خوبصورت گفتگو کرتی ہے. اگر آپ کہتے تو آپ کو دکھا دو. کہتے میری بیوی میری بیٹی کو لے آئے. وہ آپ کی میرے ساتھ نپٹ گئی. ابا آ گئے، ابا آ گئے. اور میرے دل میں کہتے کچھ اور بات سمجھ. تیسرے چوتھے دن میں نے اپنے آپ کو مانوس کیا میں جنگل میں رہ گیا اسے، اور اس کے لیے ایک چولہا ڈال دیا اور چولہے پہ ڈالتے رہی اور میں خندق کھودتا رہا. جب خندق میں نے کھودا، میں نے بچے کو کہا آگے دیکھ لو یہ کتنا بڑا ہو گیا. میرے بچے اس میں کود پڑی. جو کود پڑی میں نے مٹی ڈالی شروع. جب میرے بچے کی مٹی اتنی آ گئی تو کہتی پاپا میرے منہ میں مٹی جا رہی ہے، ابا میرے منہ میں مٹی جا رہی ہے. اور میرا دل اتنا صاف تھا کہ میں بیٹی کو دفن کر دیا. میں نے ساری مٹی اس کو زندہ کر. میرے آقا کا آنسو اتنے گرے کہ نیچے فرش گیلا ہو گیا. اور میرا آقا بار بار آنکھوں سے آنسو بہتے. اے میرے دوستو، میلاد ہم کیوں نہ بتائیں؟ ہماری بیٹیوں کو اللہ نے کون سی عزت مصطفیٰ کی وجہ سے عطا فرمائی. وہ بیٹی جو زندہ درگور ہوتی تھی، میرے مصطفیٰ نے کہا جو 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لے اور ان کی شادی کر لے، قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو میرے اتنے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں کریں. ہم میلاد نہ منائیں. میلاد ہم لوگ تشکر کے طور پر مناتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کو زندگی اللہ نے عطا فرمائی. اے میرے دوستو، آئیے اب میں کہتا ہوں کہ میلاد کا مقصد کیا ہے.
مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ نے جرمٹ بیٹھا ہوا ہے، میرے آقا در سے تشریف لے آئے اور میں صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کا حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمارے ہدایت کے لیے تجھے بھیجا۔ ہم اس بات کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس بات پہ رب کا شکر ادا کریں کہ آپ کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم قسم کھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم کھاتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ تجھے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ میں تمہیں قسم اس لیے نہیں دے رہا کہ مجھے آپ کے شک ہے، بلکہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے، میں گھر میں موجود تھا اور میں جاؤں مسجد نبی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور تیرے میلاد کی محفل کر رہے ہیں۔ میلاد کی محفل کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تم کے عرش کو اللہ میں فخر کر رہا ہے، عرش کو اللہ میں تم پہ فخر کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ تم فرش پہ بیٹھ جاتے ہو، اللہ فرش پہ تم سے فخر کر رہا ہے۔ یہ میلاد کا فائدہ ہے، یہ میلاد کا اصل مقصد ہے۔ اے میرے دوستو، اس میلاد شریف پر بہت سے محدثین نے کتابیں لکھی، ابن جوزی نے کتاب لکھی، ابن منیر نے کتاب لکھی، بڑے بڑے علماء اسقلانی نے کتاب لکھی، جو بریلوی دیوبندیوں سے پہلے گزرے۔ یہ بریلوی دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 1400 سال سے میلاد کی محفل ہو رہی ہے، یہ تو کل کی بات ہے۔ یہ بات اس لیے میلاد اس لیے کرو کہ ہم سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے، میلاد اس لیے کرو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔